زرد رنگ چہرے پر بے ہوشی میں بھی تکلیف کے آثار تھے۔ بال ایک سائڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ نزدیک جا کر جب بیڈ پر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اس کے اوپر جھکا تو دیکھا کہ بند آنکھوں کے گوشے ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے۔ ماتھے پر بوسہ دے کر دونوں آنکھوں کو باری باری چوما۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا ہمارے بیٹے کو۔ الینا کے دل پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتے، اس کا گال سہلاتے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب ہوتے بولا۔ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا، پھر بے تابی کی کیفیت میں ایک جھٹکے سے اس بے ہوش وجود کو اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ گرفت میں اتنی شدت تھی کہ الینا ہوش میں آنے لگی۔ عاقب اسے اپنے سینے میں بھینچے بے آواز شدت سے رو دیا۔ الینا ابھی تک پورے حواسوں میں نہ آئی تھی۔ عاقب ہکلاتے ہوئے وہ کرب سے بولی تھی۔ عاقب نے اپنے آپ پر قابو پاتے احتیاط سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے لٹایا تو الینا کی نظریں عاقب کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح اب الینا پورے ہوش میں آ گئی تھی۔ آپ؟ عاقب اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا جھٹکے سے اٹھ کر روم سے نکل گیا۔ پیچھے مڑ کر الینا کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ الینا تو ششدر رہ گئی تھی۔ عاقب جب آنکھیں صاف کرتا آئی سی یو کی طرف آیا تو وہاں ایک ہی کہرام اس کا منتظر تھا۔ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور یاور سے اسے جو سننے کے لیے ملا تھا وہ بہت قیامت خیز تھا۔ انس کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی تھی، دماغ میں ضربیں لگنے کی وجہ سے وہ بچا نہ پائے۔ آپ بھی خطرے سے باہر تھا، تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جانا تھا۔ عاقب یاور کی بات سن کر ابھی سمجھ ہی رہا تھا کہ کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ الینا تھی جو یہ خبر سننے کے بعد اپنے قدموں پہ کھڑی نہ رہ پائی تھی۔ ایمان بھی زمین پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ عاقب فوری الینا کی طرف لپکا تھا۔ الینا تو سکتے میں پھٹی نگاہوں سے ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی، ہوش میں ہوتے ہوئے بھی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ الینا سنبھالو خود کو، عاقب نے اپنے ساتھ کا تحفظ دیتے کہا۔ ہیرا الینا کی حالت دیکھ کر روتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ شفق بیگم نے ایمان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ یاور، حارث کو فون کر دو، بابا اور بچوں کو گھر لے آئے، باڈی لے جانے کا انتظام بھی کرو۔ عاقب آبی کے پاس رک جاؤ۔ یاسر آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ضبط سے بول رہا تھا۔ آج اس نے بھی اپنا عزیز بھائی کھویا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ دعا کرو، اسی طرح روتے ہوئے دعا کر تو رہی تھی۔ یاسر ایمان کو سہارا دیتے اٹھا رہا تھا جب ایمان ہچکیوں کی زد میں بولی، اللہ کو یہی منظور تھا، حوصلہ کرو۔ یاسر اس کے آنسو صاف کرتا بولا، یہ قافلہ فجر کے وقت روتا بلکتا میت لے کر گھر کے لیے نکلے تھے۔ الینا ہوش سے بیگانہ کسی روبوٹ کی طرح چل رہی تھی۔ اب اسے اپنے بیٹے کا بھی ہوش نہیں تھا، نہ عاقب کا۔ تدفین کے بعد ایمان نے الینا کو لیے اوپر آ گئی تھی اور کتنی ہی دیر اس کے ساتھ لیٹی روتی رہی، لیکن الینا بے حس و حرکت اس کے ساتھ لگی رہی۔ عاقب آبی کے ہوش میں آنے پر اس کی طرف لپکا۔ مم ہوش میں آتے ہی پہلے الینا کو پکارا گیا تھا۔ آبی میری جان کیسے ہو؟ پرنس مم کہاں ہیں؟ انس ماموں ٹھیک ہیں؟ عاقب کو سمجھ نہ آئے کیا کہے۔ مم کو بلائیں، میری لیگز میں بہت پین ہو رہا ہے۔
آبی ضدی لہجے میں بولا، ماما گھر ہیں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر گھر جائیں گے۔ ماموں کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں نا؟ عاقب آبی کو بہلا رہا تھا تو آبی نے یقین دہانی کراتے پوچھا، ہاں آپ کے ماموں کو کہیں بھی درد نہیں ہوگا اب؟ ماموں کے پاس ہیں جی میرا بچہ، عاقب آبی کا ماتھا چومتا بولا۔ اسے آبی پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، جب وہ بڑی سی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے آئی تھی، ماموں نے فوراً مجھے نیچے ہونے کو کہا۔ بہت ڈر لگا تھا مجھے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ آبی کی باتیں سن کر عاقب کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ میرا یہ حال ہے تو اس دشمن جان کا کیا حال ہوگا؟ کل سے دیکھا بھی نہیں۔ عاقب آبی کو دیکھتے سوچ رہا تھا جو چپ چاپ لیٹا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، پوچھتا ہوں، آبی نے پلکیں جھپکانے پر اکتفا کیا تو عاقب ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر نکل گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ ایمان افسوس کرنے والے مہمانوں کو رخصت کر کے علینا کے کمرے میں چلی آئی، جو دنیا سے بیگانہ بیٹھی ایک ہی نظر ٹکائے دیکھ رہی تھی۔ آبی کو آج ڈسچارج کر دیں گے، عاقب بھائی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ سحرو میری بہن سن رہی ہو؟ کب تک ایسے رہو گی؟ ہم ہمیشہ اس سے شکوے کرتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ دیکھو اب تو وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ہم شکوے بھی نہیں کر سکتے اب اس سے۔ ایمان سحر کا کندھا ہلاتے درد سے بولی، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتا ہے، جب جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، چلا جاتا ہے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر، خلاؤں میں کچھ تلاشتے۔ سحر کرب سے بولی تھی، رو لو تھوڑا سا، درد کم ہو جائے گا۔ ایمان آنکھوں کی نمی اپنے اندر اتارتے بولی، نہیں روں گی، میں لڑوں گی اس سے، اس کے پاس جا کر لڑتی ہوں۔ کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ جانتا ہے میں اکیلی ہوں پھر بھی ایسے کرتا ہے، بہت بے حس ہو گیا ہے باہر رہ کر۔ آپی میں جا رہی ہوں اس کے پاس۔ علینا خود کلامی کرتی اٹھی اور تیزی سے باہر نکلی۔ ایمان سحر کو پکارتی اس کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن وہ ایمان کی سنے بغیر تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ یاسر اسے روکیں۔ ایمان نے اوپر سے ہی یاسر کو ہانک لگائی تھی، جو ابھی لاؤنج کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو سحرو؟ یاسر نے سختی سے علینا کو پکڑتے پوچھا۔ تب تک ایمان نیچے پہنچ گئی تھی۔ لڑنے جا رہی ہوں اپنے بھائی سے، ہمیشہ مجھے اکیلا کر کے چلا جاتا ہے۔ بے ربط بولتے علینا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یاسر کے ہاتھ جھٹکتی وہ باہر کو نکلنے لگی تھی، جب یاسر نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر روکا۔ ہمیشہ لڑی ہی تو ہو تم دونوں، شکوے شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتے تھے تم دونوں بہنوں کے۔ اب تو رحم کرو، مغفرت کی دعا کرو اس کے لیے۔ نہیں، اب نہیں ہے اب وہ ہمارے درمیان، کہاں جا کر لڑو گی اب؟ یاسر علینا کو خفگی سے دیکھتا اونچی آواز سے بولا۔ ایمان وہیں
بھیگی آنکھوں سے یاسر کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری گڑیا، وہ اب ایسی جگہ گیا ہے جہاں جانے کے لیے ہمیں قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب کہ یاسر نے تھوڑا نرمی سے کہا تو الینا اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی شکوہ کرتا تھا، تم یاسر بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہو، مجھ سے نہیں۔ بھائی، میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتی تھی، اسی لیے تو لڑتی تھی۔ اسے کہیں آ جائیں، اب نہیں لڑوں گی میں نے پچھلے 4 دن اس کے بغیر بہت مشکلوں سے گزارے ہیں۔ بہت ڈر لگتا تھا اکیلے میں، اسے کہیں نہ، میں تنگ نہیں کروں گی۔ یاسر الینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ بس چپ نہیں کروایا تھا۔ جتنا روتی اتنا اس کے لیے اچھا تھا۔ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں تو ہمیشہ زندہ رہے گا نا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے سے الگ کرتے پیار سے بہلاتے بولا تو الینا ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پہلے میں انتظار کرتی تھی وہ کب واپس آئے گا۔ وہ کہتا تھا سحرو نہ کیا کرو انتظار، بلکہ خود آنے کی کوشش کیا کرو۔ اب میں اس کے پاس جانے کا انتظار کروں گی۔ ایمان تو تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر میں جانتی ہوں میں نے تم دونوں کے ساتھ انجانے میں زیادتی کر دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو انس نے سزا دی تم بھی وہی دو۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ ایمان فوری الینا کو اپنے گلے لگاتے روتے ہوئے بولی۔ یاسر نے آنکھیں صاف کر کے پلٹ کر دیکھا تو حارث اور عاقب آبی کو لیے کھڑے تھے۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر بھی تکلیف کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ یاسر نے آگے بڑھ کر عاقب کی گود سے آبی کو لیا تھا۔ خالو، مم کیوں رو رہی ہیں؟ پرنس تو کہہ رہے تھے کہ ماموں گھر پہ سو رہے ہیں۔ آبی، میرا شہزادہ ٹھیک ہے؟ یاسر آبی کی بات اگنور کرتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، مم کے پاس چلیں؟ یاسر نے آبی کی بات سن کر ایمان کو اشارہ کیا تو ایمان نے الینا کو خود سے الگ کرتے الینا کا چہرہ صاف کیا۔ نوری کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے آبی کو آپ کی آئیز میں آنسو اچھے نہیں لگتے نا؟ پتہ ہے نا، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ الینا نے بے تابی سے آبی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شفق بیگم نے فوری نزدیک آتے ایمان کو حوصلہ دیتے پانی پلایا، پھر الینا کے پاس جھکتے اسے بھی پانی پلانے لگی۔ الینا شفق بیگم کو اگنور کرتے آبی کو گود میں لیے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ شفق بیگم نے عاقب کو دیکھا تو عاقب نظریں چرا گیا۔ سب لوگ لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہیرا نے سب کو چائے سرو کی تو ایمان نے اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔